इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आज मैं अपनी सारी कौम को मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कल 4200 पॉइंट्स के ऊपर लोग निकले। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 4200 पॉइंट में सारे पाकिस्तान में लोग निकले। और किस लिए निकले? किसी शख्सियत के लिए नहीं निकले, आइन के लिए निकले, अपने आइन की हिफाजत करने के लिए निकले। और वो क्यों निकले, वो फिर भी ये आइन का कई दफा कई लोग हैं उनको समझ नहीं आती। देखिए, मुल्क का कानून बनता है मुल्क के आइन से। आइन फैसला करता है कि मुल्क में हर इदारे का क्या रोल है, हर इंसान के बुनियादी हकूक क्या हैं। यानी सारी जो मुल्क चलता है, जिसको कहते हैं कानून की हुक्मरानी, वो सारी निकलती है आइन से। तो जब एक मुल्क का आइन खत्म होता है तो ये समझें कि मुल्क खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस मुल्क में कोई कानून नहीं होता उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो जो नजरिया जरूरत है, ये जो पाकिस्तान में हम आज तक हकीकी आज़ादी नहीं ले सके, ये नजरिया जरूरत जब आता है तो ये आइन को खत्म करके आता है। और नजरिया जरूरत कभी आजाद माशरों में नहीं आता, सिर्फ गुलाम माशरों में नजरिया जरूरत आता है। जब अंग्रेज आया तो उसने हुकूमत कर रहा था तो उसने अपने लिए और कानून बनाए हुए थे, लोगों के, अवाम के लिए और थे। तो अंग्रेज को जो अपने लिए, क्योंकि उसने इतने बड़े लोगों के ऊपर हुकूमत कर रही थी और अब वो अपने बराबर नहीं उनको समझता था। वो ऊपर था और लोग नीचे थे। अंग्रेज के लिए और कानून था, लोगों के लिए दूसरा कानून था। तो जब आज़ादी मिली तो उसूलन तो ये होना चाहिए था कि कानून के सामने सब एक बराबर हो जाएं, जो कि एक आज़ाद मुल्क में होते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या हुई, आते साथ ही मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब वही कि जो ऊपर, जिसने कब्जा किया, जिस फौज ने, वो कानून के ऊपर चले गए। उनके लिए पाकिस्तान के आइन को खत्म करना पड़ा। तो उन्होंने फिर अपने कानून बनाए, ताकतवर अपने कानून बनाता गया। और फिर जब बदकिस्मती से जब हमारी जमहूरियत भी आती थी तो जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी था वो भी एक डिक्टेटर की तरह मुल्क चलाता था, वो भी तनकीद नहीं बर्दाश्त करता था। मैं 70 की दिहाई की बात कर रहा हूं। वहां भी लोग आज़ाद नहीं हुए, वहां भी लोगों को मारा पीटा जाता था। अपनी एक फोर्स बनाई हुई थी FSF, वो लोगों को मारते मूरते थे, मुखालफिन को डराते धमकाते जेलों में डालते थे। ये शुरू में तारीख है, क्योंकि मार्शल लॉ के बाद जब सिविलियन गवर्नमेंट आई तो वो भी अपने आप को वो बादशाह समझना शुरू हो गया। और फिर ज़ियाउल हक का ज़माना आया, फिर ख़त्म हो गया आइन। और फिर जब हमारी हुकूमतें आईं उसके बाद, तो उसके बाद हमारी बदकिस्मती ये हुई कि वो भी अपने आप को कानून के ऊपर समझना शुरू हो गई। तो वो जब मुल्क में कोई गलत काम करते थे तो वो समझते थे कि अदालत की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए हमें रोकने के लिए, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया, डंडों से हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह, एक बड़ा दयानतदार हमारे चीफ जस्टिस थे, उनको भगाया गया बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से। और जजेस को जान बचा के लोग भागे। और फिर पैसा चलाया ब्रीफ केस से, जजेस को तकसीम किया गया और फिर सजाद अली शाह को हटाया गया। और तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो जमहूरियत के जरिए भी, जो अपने आप को इलेक्शन के जरिए भी आते थे, वो भी अपने आप को कानून के ऊपर समझते थे। वो भी समझते थे कि हमें अदालत कौन है हमें पूछने के लिए। और अभी भी आप देखते हैं कि ये जो नवाज शरीफ और इसकी बेटी, ये क्या कहते फिरते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा गलत हो गया, केसेस खत्म करो। एक दफा नहीं बता रहा है कि जिसकी वजह से, पैनामा की वजह से जो फंसे थे, वो पैनामा इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिसमें ये चीज सामने आई थी कि ये जो महंगे तरीन लंदन के अपार्टमेंट्स हैं उसकी मालिका मरियम नवाज है। तो वो तो पैनामा के इंकशाफ में आए थे। फिर 2 साल इंक्वायरी चली, अदालत में चली, फिर GIT बनी, उसमें साबित हुआ कि इनके पास कोई
तरीका नहीं था, कोई मनी ट्रेल नहीं थी कि ये 4 महंगी महंगी अपार्टमेंट्स खरीदी हैं और फिर दुबई में नौकरी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मुल्क का दुबई के अंदर नौकरी कर रहा है और तनख्वाह ले रहा है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दुबई की कंपनी से तनख्वाह ले रहा है। ये सारी चीजें सामने आई, इसका कभी जवाब नहीं दिया। कहते वो ये हैं कि जुर्रत कैसे पड़ी हमारा, किसी ने हमें सजा दे दी। तो किसी की मिजाल कि हम वो लोग थे, हम कोई खास लोग थे कि हमारे से पूछ लिया और हमें सजा दे दी। तो ये है मुल्क का मसला। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। मैं मदीना की रियासत की इसलिए आप सबको बार बार मिसाल देता हूं कि जब वो गरीब तरीन हालात में थे, पहली चीज मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में कानून की हुक्मरानी कायम की, अदल और इंसाफ कायम किया। उसकी बुनियाद पे खड़ा हुआ एक दुनिया का अजीम तरीन माशरा। आज दुनिया में कोई अब मुल्क देख लें जहां खुशहाली है, जिधर इंसाफ है वहां खुशहाली है, जिधर जंगल का कानून है वहां गुर्बत है। तो ये तो यानी जो भी दुनिया जानता है उसे पता है कि ये हालात हैं जब आपके मुल्क के अंदर माइट इज राइट होती है, यानी ताकत की हुक्मरानी होती है, जो पाकिस्तान में आज। इसलिए कल का दिन बहुत अहम था इस मुल्क की तारीख में। अपने मुल्क की आइन की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती, इसके लिए 4200 जगह पे लोग निकले। और सारों ने, फिर से मैं ये कहता हूं कि किसी शख्सियत के लिए नहीं निकले। अगर उन्होंने चीफ जस्टिस का नाम लिया तो चीफ जस्टिस का इसलिए नाम लिया क्योंकि वो आइन के साथ खड़े हैं। आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सारे दुनिया के अंदर जजेस, पाकिस्तान के जजेस, वकील सब समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। और ये जो अब गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, 60% कैबिनेट करप्शन केसेस के ऊपर बेल पे है, ये अब पूरी कोशिश करें इलेक्शन से भागने की, और ये आइन तोड़ने के लिए तैयार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि इनको इलेक्शन ना मिले। खुल के सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं। इनके लोग कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया मानेंगे नहीं, ये खुल के कह रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले सिर्फ ये देख लें, उसके बाद मैं बाकी बात करता हूं कि जब इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद था तो इनके लोगों ने क्या सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक क्या स्टेटमेंट्स दी। हमारे पास अल्लाह का करम है, सोशल मीडिया है, ये सारी चीजें अब आपको पता चल जाती हैं कि ये पहले क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं। मुझे कहते थे कि अगर आपने इलेक्शन करवाना है तो अपनी हुकूमतें डिसॉल्व कर दें। हुकूमतें डिसॉल्व की तो सारे इलेक्शन से भाग गए। अब कहते हैं कि जी इमरान खान इंतशार फैला रहा है, आइन के मुताबिक चल रहा है इमरान खान, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। 2 हमारी हुकूमतें हमने डिसॉल्व की, आप सब ने कहा, आइन भी कहता था, मुल्क का कानून कहता था कि 90 दिन में इलेक्शन हो। 90 दिन गुजर गए, इलेक्शन नहीं हो रहे। हमें कह रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। किस तरह अक्टूबर में? इसका मतलब 70% पाकिस्तान डिसएनफ्रेंचाइज है, यानी उनके इलेक्टेड नुमाइंदे 70% पाकिस्तान में नहीं होंगे। एक बददियानतदार इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ की हुकूमत यहां कायम कर दी जिसकी कोई कानूनी और आईनी कोई जवाज नहीं है, और फजल रहमान की हुकूमत कायम कर दी है पख्तूनख्वा में। सो इसलिए मैं ये सुनना चाहता हूं, आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या कहा इन्होंने जब इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद था। ये वक्त पूरे कद के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के साथ खड़े होने का है। अगर इस वक्त हमने उनका साथ न दिया तो इस माशरे में झूठ, मुनाफकत और खरीद और फरोख्त के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त इफ एंड बैट में ना पड़े हम, लोग डिट्रैक्ट करेंगे, लोग अदलिया के मुंह पर काली स्याही मलने की कोशिश करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ खड़े होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप फलाने शख्स से इसकी तहकीकात करवा। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे तो आपके पास इख्तियारात नहीं है, आप उसको उस बात को मन व अन तस्लीम करना होगा। जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आपको स्याह को सफेद मानना होगा। ये
طریقہ کار ہے اس سارے پروسیس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں آزاد عدلیہ جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا رہی. کسی شخص کو یا کسی ادارے کو عدلیہ کو بلیک میل کرنا اور اپنی مرضی کے فیصلے کرانا اور اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرانا، اس سے میں سمجھتا ہوں اس سے گھنونا اور کوئی کاروبار نہیں ہے. پاکستان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو رول آف لا ہے، جو عدلیہ کے فیصلے ہیں، ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. ایک ادارہ جو ریاستی ادارہ ہے، انتہائی اہم ترین سپریم کورٹ، اس کو حکومت تسلیم نہیں کر رہی، وزیر اعظم تسلیم نہیں کر رہے، ان کے فیصلوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ وقت پورے قد کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. اگر اس وقت ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو اس معاشرے میں جھوٹ، منافقت اور خرید و فروخت کے سوا کچھ نہیں بچے گا. اس وقت اف اینڈ بٹ میں نہ پڑے، ہم لوگ ڈٹریکٹ کریں گے، لوگ عدلیہ کے منہ پر کالی سیاہی ملنے کی کوشش کریں گے. ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ فلانے شخص سے اس کی تحقیقات کروائیں. جب سپریم کورٹ کچھ کہہ دے تو آپ کے سو واضح ہو گیا کہ جب ان کو ضرورت تھی تو ان کو سپریم کورٹ کی سینکٹیٹی، اس کے فیصلوں کی اہمیت کی سمجھ آ گیا کہ کیوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ضروری ہے. اور اب جبکہ 15 کے 15 سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ ایک چیز پہ سب متفق ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں. تو اب یہ سارے مل کے کہ کیونکہ کہیں سپریم کورٹ فیصلہ نہ کر دے 90 دن اور الیکشنز ہو جائیں، وہ الیکشنز کے خوف کی وجہ سے یہ اس وقت یہ سب کچھ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ اس لیے کیوں الیکشن سے بھاگے ہوئے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 دن پہلے رپورٹ آئی، عوام کو تو پتہ ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں. بلومبرگ جو کہ ایک انٹرنیشنل، ایک دنیا کی معیشت کے اوپر ایک ایسا ریسپیکٹڈ رسالہ ہے جو ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آج حال سری لنکا سے برا ہو گیا ہے. جو سری لنکا کے اندر جو مہنگائی ہے وہ پاکستان کی اس سے آگے بڑھ گئی ہے. سری لنکا سے مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ آئے تھے. تو سری لنکا سے آج ہمارے حالات برے ہو گئے جب سے جنرل باجوہ نے تحفہ دیا ان چوروں کو ہمارے اوپر بٹھانے کا. 1 سال پہلے، میں پھر سے کہتا ہوں، دشمن بھی پاکستان سے وہ نہ کر سکتا جو جنرل باجوہ اس قوم سے کر کے گیا. ان کو بٹھایا اوپر، انہوں نے آ کے ساری اکانومی تباہ کر دی. اپنے آپ کو انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے. انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو ECL سے کیبنٹ ہٹا دیا تاکہ یہ باہر جا سکے، کیونکہ سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، عیاشی باہر ہے. اور انہوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا. اور آج جو لوگ پسے ہوئے ہیں مہنگائی میں، جو لوگوں کے آج حالات ہیں، پھر سے میں بتا دوں، 100 روپیہ 1 سال پہلے جتنی چیزیں خریدتا تھا وہ صرف آج 62 روپے خرید سکتا ہے. 62 روپے رہ گئے ہیں اس 100 روپے میں سے. تو خریدار 100 روپے سے گر کے ایک آدمی کے پاس جو 100 روپے کا نوٹ ہے وہ صرف 62 روپے خرید سکتا ہے. اور اگر سینسٹیو پرائز انڈیکس پہ چلے جائیں کھانے پینے کی چیزیں تو وہ صرف 52 روپے رہ گئے ہیں 100 روپے میں سے. اور گرتا جا رہا ہے. ہر روز مہنگائی بڑھ رہی ہے. دنیا میں مہنگائی کم ہو رہی ہے یا مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ تو اس لیے میں آج وہ ساری قوتیں جو ان چوروں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے سمجھ جائیں ملک کدھر جا رہا ہے. سری لنکا کے اندر جب پبلک نکلی تھی حالات اتنے برے نہیں تھے. آج کیوں نہیں پاکستانی قوم نکل رہی؟ امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ الیکشنز آئیں گے، تو وہ الیکشنز کی انتظار کر رہے ہیں کہ غصہ ان کا الیکشن میں نکلے گا، جس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں. تو مجھے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو اس میں سے کیا مل رہا ہے. ان چوروں کے پیچھے لگ کے جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، تو اس سے آپ کو کیا مل رہا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اب طریقہ ہی نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے. ان کے پاس تو روڈ میپ نہیں ہے. اکتوبر تک یہ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اور ہمیں تحریک انصاف کو پکڑ دکڑ کرنی ہے، اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے، کیسز اور کرنے ہیں. کیا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے یہ بچ جائیں گے؟ علی امین کو 1 مہینہ پکڑا، جیلوں میں پھرایا، کدھر سے کدھر، بکھر، پھر اسلام آباد، پھر اس کو لے کے گئے
ادھر لاہور لے کے آئے, تشدد کیا اس کے اوپر, پھر ادھر سے گیا پتہ نہیں شکارپور. تو کیا ہوا؟ 20 کلومیٹر لمبا اس کو جلوس لینے آیا ڈی آئی خان میں. وہ علی امین کہتا ہے میں نے کبھی اس طرح کی عوام کا رویہ ہی نہیں دیکھا, انہوں نے اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دیا. تو کیا فرق پڑا؟ کیا یہ پکڑ دکڑ سے کچھ بدل جائے گا؟ کیا یہ عمران خان 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی, کیا میں رک گیا ہوں؟ میں پھر نکل رہا ہوں, میں پھر جا رہا ہوں پبلک میں پھر جلسے کر رہا ہوں. بدھ سے میں جلسے کر رہا ہوں, 14 تک کروں گا. یہ جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہو کے یہ کہ ایک تحریک جو لوگوں کے دلوں میں چلی گئی ہے وہ رک جائے گی. 4200 جگہ پہ لوگ نکلے ہیں, اور میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ میری جو اگلی کال ہوگی وہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے. اور یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ اس طرح دباتے رہیں لوگوں کو اور پکڑ دکڑ کرتے رہیں تو ہم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے. ہم صرف اپنی ملک کی معیشت دیکھتے ہوئے, کیونکہ ہم نے باہر نہیں بھاگنا. ابھی تک میری جگہ یہ دوسرے ہوتے تو باہر بھاگے ہوتے بڑی دیر کے. ہم نے یہاں جینا مرنا ہے, اس لیے ملک کا سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں سڑکوں کے اوپر نکلا ہے جس طرح سری لنکا میں لوگ نکلے تھے, تو یہاں تو معیشت تو آگے بیٹھ گئی ہے. تو اس لیے میں سب کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں اور جو ہمارے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں, اس سے تحریک نہیں رکنے لگی, اس کو اور تیزی سے اوپر جا رہی ہے. لیکن اس سے ملک کو آپ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور جو اسلام آباد میں ہوا, آپ یہ سوچیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار وہ اجازت دیتے ہیں کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ہمارا ریلی نکالنے کا, وہ کہتا ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے. رات کے 2 بجے پولیس کہتی ہے نہیں آپ نکال سکتے. کیوں نہیں نکال سکتے؟ اور کس چیز کے لیے ریلی نکال رہے ہیں؟ آئین کی, اپنے آئین کی بالادستی کے لیے ریلی نکال رہے ہیں, کوئی انتشار کے لیے نہیں نکال رہے. رول آف لا کے لیے ریلی نکال رہے ہیں. اجازت ہی دیتے, اور اجازت ہی نہیں صرف دیتے, وہاں آپ دیکھیں عورتیں وہ بیچاری کھڑی ہیں سائڈ پہ, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. ساری دنیا کے سامنے منہ کالا کروا رہے ہیں پاکستان کا. اور اس کے بعد ہمارے رات کو ورکرز کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. 50-60 ورکر پکڑ لیے ہیں, سرگودا میں علیحدہ ورکر پکڑ رہے ہیں. تو کیا یہ اس سے ثابت کیا کر رہے ہیں آپ کہ وہ اسلام آباد کا جو آئی جی ہے وہ ایک جرائم پیشہ آدمی ہے؟ مجھے پتا ہے, میں نے اس کا کیس دیکھا ہوا ہے. سیف سٹی کے اندر وہ کرپشن کے اندر سزا ہونے لگی تھی اس کو. دوسرا جرائم پیشہ آدمی شہباز شریف جب پرائم منسٹر بنا اس کو سزا ہونے والی تھی 24 ارب کے کیس میں. اس نے پہلی چیز اپنی طرح کے لوگوں کو اس کو لا کے وہاں بٹھا دیا. اور کیونکہ وہ غلام ہے شہباز شریف کا, وہ پولیس والا نہیں ہے. پولیس کتاب پہ چلتی ہے, رول آف لا پہ چلتی ہے. پولیس کے قانون لکھے ہوئے ہیں کتاب میں کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. لیکن یہ غلام ہے شہباز شریف کا, مجرم شہباز شریف کا, کیونکہ یہ اس کی وجہ سے بچا ہوا ہے جیل میں, لہٰذا اس کے گندے کام کرنے کے لیے تیار ہے. یہی آدمی ملوث تھا ڈرٹی ہیری کے ساتھ مجھے جوڈیشل کمیشن میں مروانے کے لیے, یہ اس کے اندر بھی شامل تھا. اس نے مل کے جو ہمارے اسلام آباد کی کوئی 500 ورکرز کو پکڑ چکا ہے, باری باری کبھی جیلوں میں ڈالتے ہیں, پکڑتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں پولیس گھس جاتی ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور کیا ہوگا اس سے؟ کیا یہ جیت جائیں گے چور الیکشنز؟ میں اس لیے آج ساروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اگلی باری میں کال دوں گا وہ اس سے بہت بڑی کال ہوگی. اور یہ آپ جیل اور پکڑنے دکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. اور اگر ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے, کوئی بھی کسی بیوقوف آدمی سے بھی پوچھ لیں کہ سوائے الیکشن کے اور دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. دنیا کے سارے ماہرین یہ کہتے ہیں. پاکستان کے اندر کوئی بھی کسی بھی جو ماہر بھی نہیں ہے پالیٹکس کا, جو اکانومسٹ ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ کی الیکشن نہیں ہوگی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اور تب تک آپ کی معیشت اٹھ ہی نہیں سکتی. تو صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. یعنی یہ تاریخ معاف نہیں کرے گی کسی اس انسان کو جس نے جو یہ کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اس سے بڑی غداری ملک سے ہو سکتی نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. میر جعفر چھوٹا نام ہے,
میر جعفر چھوٹا نام ہے جس آدمی نے ہماری گورنمنٹ 1 سال پہلے گرائی اور جدھر آج پاکستان کو پہنچایا ہے، میر جعفر اس کے لیے چھوٹا نام ہے. دشمن نہیں کر سکتا. میں پھر کہتا ہوں، دشمن پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جو وہ اس نے ہمارے اوپر پہنچایا. اس ملک کو سارے مل کے ہم اٹھا سکتے ہیں. یہ قوم اس ملک کو نکال سکتی ہے. کوئی باہر کی اب طاقت کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھ ہی لیا کہ ہندوستان میں کس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو. میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا غلط، کوئی ایٹیکیٹ نہیں تھی ان کے فورن منسٹر کو، کوئی تمیز نہیں تھی. کبھی اس طرح کسی آپ ملک میں کوئی مہمان آئے کبھی آپ اس طرح نہیں کرتے، اس طرح کا رویہ نہیں کرتے. لیکن اس بیوقوف کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے وہاں جا کے کیا ان کو کنونس کر دینا تھا؟ یعنی آپ کا پاکستان کی جو پوزیشن ہے، کیا اس نے جا کے کوئی وہ کون سا مارکا مارنا تھا؟ اور وہ جو دوسرا چلا گیا وہاں لنڈن کے اندر جا تاج پوشی کے اوپر، کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ہمارا ملک برا حال ہے. ایک ٹرپ جب جاتا ہے، یہ پرائم منسٹر ذرا پوچھیں کہ اس کا خرچہ کتنا آیا ہے. کم از کم $2-3 لاکھ اس نے خرچ کیا ہے. اور اس سے پوچھیں جو پرائیویٹ جہاز میں گیا گوا، اس نے کتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کیا. ایک طرف ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے، دوسری طرف فضول بیرونی دورے پہ ہم چکر مار رہے ہیں، ذلیل اپنے آپ کو کروا رہے ہیں. وہ کس نے پوچھا تھا شہباز شریف کو؟ کون لینے آیا تھا اس کو ایئرپورٹ پہ؟ تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کروانے جانا ہے تو کم از کم ملک کا پیسہ تو بچائے نا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے الیکشنز کے. یہ سیٹ اپ، مصنوعی سیٹ اپ جو باجوہ لے کے آیا تھا، اس کو ہٹائیں، الیکشنز کروائیں، عوام کے اوپر چھوڑیں، فیصلہ کریں کہ عوام کون چاہتا ہے، کس کو چاہتا ہے. اور جس کو بھی عوام چاہتا ہے وہ آئے، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے. اس کے بعد ملک کے اندر اصلاحات کرے، وہ اصلاحات کرے جو کبھی یہ حکومت نہیں کر سکتی. اور وہی آ کے بجٹ دے، وہی آ کے اصلاحات کرے، اور وہی پاکستان کو اس دلدل سے نکالے جو کہ نکل سکتا ہے. میں نے 3.5 سال کی جو مجھے تجربہ ہوا، ہمارا بینکرپٹ تھا ملک، اور 3.5 سال کے بعد 17 سال میں بیسٹ اکنامک پرفارمنس تھی. کیونکہ ٹھیک ہو سکتا ہے ملک، لیکن اس کے لیے ایک بڑا پبلک مینڈیٹ چاہیے تاکہ ملک میں اصلاحات کر سکیں ہم. اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا، ہم نے پلان ایسا بنایا ہوا ہے، ایمرجنسی قسم کا پلان بنایا ہوا ہے، انشاءاللہ اس ملک کو ان سارے مشکل وقت سے نکالیں گے. شکریہ.